اسی لیے سب سے پہلے جب انسانیت کی بنیاد پڑی تو سب سے پہلے انسان کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم. آیا الف کہ نہیں آیا؟ حضرت آدم. اور حضرت آدم کے نام کے ساتھ الف لگا کے اشارہ کر دیا کہ ان کی نسل سے، ان کی نو سے جتنے بھی انبیاء آئیں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، وہ سارے کے سارے نبی دراصل ایک الف کا تعارف پیش کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ کی ذات کا تعارف پیش کرنے کے لیے آئیں گے وہ سارے کے سارے نبی. اور ہر نبی نے سب سے پہلے آ کے کس کا تعارف پیش کیا؟ اللہ کی ذات کا تعارف پیش کر دیا. عجیب اتفاق ہے کہ پہلے انسان کے نام کی ابتدا بھی الف سے، اور پہلے انسان کے علم کا آغاز بھی الف سے. پہلے انسان کے علم کا آغاز بھی علم ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. نسل انسانی کو جو سب سے پہلا لفظ دیا گیا وہ الف سے شروع کر کے اسماء. اور عجیب اتفاق ہے کہ سب سے پہلا لفظ یہ دیا گیا، اور جب نبوت کے علم کی تکمیل ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، تو اس وقت وحی کا سب سے پہلا لفظ کون سا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. عجیب اتفاق نہیں ہے کہ جب نسل انسانی کی ابتدا ہو رہی ہے تو سکھانے کے لیے سب سے پہلا حرف الف لایا گیا، اور جب علوم نبوت کی تکمیل ہو رہی ہے تو سکھانے کے لیے سب سے پہلا حرف الف لایا گیا. پھر آپ دوسری طرف سے دیکھیں کہ جب نسل انسانی کی ابتدا ہو رہی ہے تو پہلے انسان کے شروع میں الف لایا گیا، اور جب نبوت کے آخری تاجدار بن کر حضور آئے ہیں تو حضور کو ایک خاص نام ذاتی دیا گیا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی نا کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں من بعد اسمہ احمد. تو پہلے نام کے ساتھ بھی الف پہلا، آخری نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی الف پہلا. وہ ناموں کے اعتبار سے بھی الف کی اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے رکھا. لیکن غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے. جس طرح ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا تو غور و فکر نہیں کرتے. ابھی میں نے بتایا نا، ہم دعائیں پڑھتے ہیں اللہم اللہم. قبرستان میں جائیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. وہ کوئی بندہ تھا نا تو بیچارہ گھر والوں کو جگاتا تھا، اٹھتا ہی نہیں تھے. صبح آ جاتا مسجد میں، بیچارہ نماز پڑھ کے جاتا تو گھر میں داخل ہوتا تو آگے سے خراں خراں کی آوازیں، خراٹے کی آوازیں. تو بیچارہ کہتا رہتا. اب ظاہر ہے کہ اس کی کوئی سنتا نہ، تو اب اس نے یہ معمول بنا دیا کہ جب دروازے سے داخل ہوتا تو کہتا السلام علیکم یا اہل الفضول. السلام علیکم یا اہل الفضول. فالتو لوگو ہے، فضول لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. میں تو کچھ کر نہیں سکتا، میں تو اب ڈنڈا تو نہیں پکڑ سکتا. کہتا رہتا ہوں. جب بھی میں نماز پڑھ کے دروازے سے داخل ہوتا ہوں تو خراں خراٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. تو وہ کہتا السلام علیکم یا اہل الفضول. تو باقی تو نیند کے آغوش میں ہوتے. تو ایک دن بیوی نے پوچھ لیا کہ یہ تم نے کون سی مسنون دعا اپنائی ہوئی ہے؟ یہ کون سی مسنون دعا ہے؟ تو آگے سے کہتا یہ مسنون دعا نہیں ہے، یہ مجنون دعا ہے. یہ پاگلوں کے لیے دعا ہے، جو پاگل ہیں، جو بیوقوف ہیں، جو نادان ہیں، صبح سوتے اور خراٹے لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے دعا ہے. اس کے لیے دعا میں نے اپنی طرف سے تجویز کی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر دعا کے ساتھ ہم اس حرف کو دہراتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک نہیں جاتے، اللہ کی ذات تک نہیں جاتے. دراصل اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک تو اپنی ذات کا تعارف اس لفظ سے، اس حرف سے کروا رہا ہے، اور دوسرا تعارف کائنات کا بھی اسی حرف سے کرا. اللہ نور السماوات والارض. قرآن پاک کی آیت ہے نا، اللہ نور السماوات والارض. اللہ کا نور کہاں ہے؟ زمینوں اور آسمانوں میں. کسی کو اس نے بڑا خوبصورت کہا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فرمایا اسی کو دیکھا خزاں میں ہم نے، اسی کا جلوہ بہار میں ہے. بڑی پیاری یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس نے کی کہ اسی کو دیکھا خزاں میں ہم نے، اسی کا جلوہ بہار میں ہے. ادھر گلستان کے رنگ و بو میں، ادھر وہی ریگزار میں. ادھر گلستان کے رنگ و بو میں، ادھر وہی ریگزار میں ہے. اسی کی دانش ہے تیرگی میں، اسی کی تابش ہے روشنی میں. خدا نہیں ہے جو کار فرما تو کون لیل و نہار میں ہے. خدا نہیں ہے جو کار فرما تو کون لیل و نہار میں ہے. تو اس اعتبار سے اس الف سے اللہ کی ذات کی شناسائی اتنی ہے، اور اللہ کے علم اور اللہ کی علم کے حقائق اور معرف کی شناسائی اتنی زیادہ کہ بلے شاہ جب اس حرف کے اندر گم ہو گئے اور اترتے گئے تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکل آیا، پنجابی کا جملہ، کہ علم و بس کریں او یار، علم و بس کریں او یار، تینوں اکوئی الف درکار، تینوں اکوئی الف درکار. بڑا عجیب جملہ ہے یار.
تم آگے با تا سا کب پہنچو گے کہ جب تم اس حرف کے اوپر آؤ گے اور اس کے اندر اتر جاؤ گے اور اندر اتر جاؤ گے اور اندر اتر جاؤ گے، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا، تو نظر آیا مجھے۔ اس لیے کہا کہ الف سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ آپ حیرت انگیز ہوں، حیرت آپ کو ہوگی، حیرت ہوگی آپ کو کہ الف پر آپ غور کریں گے، الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حرف آتے ہیں ان حروف میں سے جس حرف کو سیدھا کریں گے وہ الف بن جائے گا، یعنی باقی 28 حروف میں سے جس حرف کو بھی سیدھا، نقطے تو میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے لگائے گئے نا، نقطے حرف پہ نہیں ہوتے، وہ میرے اور آپ کی سمجھ کے لیے، لیکن آپ با کو سیدھا کریں الف بن جائے گا، تا کو سیدھا کریں الف بن جائے گا، جیم کو سیدھا کریں الف بن جائے گا، میم کی یہ مروڑی ختم کر کے سیدھا کریں الف بن جائے گا۔ گویا الف سارے کا سارا حروف کے اندر موجود ہے۔ جس طرح اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ساری کی ساری کائنات پر حاوی ہے اور ساری کی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور ساری کی ساری کائنات پر کنٹرول ہے اور ساری کی ساری کائنات پر دسترس ہے، اس طرح حرف اول حرف الف کو سارے حروف کے اندر دسترس حاصل ہے، گویا کہ سارے کے سارے حروف ایک الف سے بنائے گئے، ایک الف سے بنائے گئے۔ تو اس اعتبار سے اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا حرف جو ہمیں نظر آتا ہے وہ الف ہے۔ اب ایک تو میں نے کہا کہ الف اللہ تعالیٰ کی شناسائی اور معرفت کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسرا الف انسانیت کے درمیان ایک لفظ ہم بولتے ہیں الفت، قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہو اور بڑا عجیب انداز سے استعمال ہو۔ فرمایا یہ الفت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جہان بھر کی یہ ساری کی ساری دھرتی اور زمین اگر کسی انسان کو مل جائے اور وہ اس زمین کو دے کر الفت کو خریدنا چاہے تو وہ الفت کو خرید نہیں سکتا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں ساری کی ساری دھرتی بر زمین خزانوں سے بھر کر تمہیں دی جاتی اور تم اس کو دے کر یہ سمجھتے کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کر لیں گے، محبت خریدی نہیں جا سکتی، محبت خریدی نہیں جا سکتی، تم محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے درمیان محبت کو پیدا کر دیا۔ کتنی محبت کو پیدا کر دیا، بعض دفعہ اتنی محبت ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے محبت کی بنیاد پر۔ تو اس نعمت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اگر تم معاشرے کا امن چاہتے ہو تو اس لفظ کو پکڑ لو، اس سے الفتیں پیدا ہوں گی، ساری کی ساری لڑائیاں اور سارے کے سارے جھگڑے اور سارے کے سارے فتنے اور فساد اس ایک الف جو الفت کا الف ہے، سب سے پہلا حرف، اس سے ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم اس پہ سوچیں، اس پہ غور کریں، اس پہ فکر کریں۔ اور پھر ہم نے دعاؤں کا بھی ذکر کیا کہ دعاؤں کو اس حرف کے ساتھ جوڑا اور محبت کو بھی اس حرف کے ساتھ جوڑا، اور محبت کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے، یہاں تو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے مخلوق کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، خود اللہ کی ذات کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے الف سے جوڑا ہے۔ وہ کہاں؟ والذین آمنوا اشد اشد اشد، آیال شدید ترین محبت، ایسی محبت جو کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی، کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہو۔ فرمایا مومن اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کوٹ کوٹ کے محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد اشد حبا للہ، مومن اپنے رب سے کوٹ کوٹ کر محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں اللہ تعالیٰ شرکت بھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ قرآن حکیم کی وہ آیت دیکھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وارننگ دی کہ دیکھو میری محبت، میرے دین کی محبت سب سے بالا ہونی چاہیے۔ بڑی عجیب آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، أَحَبَّ آیا الف نہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا مال اور تمہاری تجارت اس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت والے ہیں، تمہیں زیادہ چاہتے ہو، فتربصوا، وارننگ دے، پھر انتظار کرو، پھر میرے عذاب کا انتظار کرو، میری ڈانٹ ڈپٹ کا انتظار کرو۔ تو گویا اس حرف سے اپنی محبت بھی اجاگر کی کہ میری محبت، اور حضور کی حدیث دیکھیں اس کے اندر بھی یہی لفظ، لا یؤمن احدکم حتی اکون
अहब्बा इलैहि, अहब्बा इलैहि, वो तो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन ईमान की नफ़ी फरमा दी, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो क्या करे, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे न करे, मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और सारे लोगों से ज़्यादा मोहब्बत मेरी न करे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये कुरान हकीम की पहली दुआया जो कलिमात हैं और पहली दुआया जुमला आऊज़ु बिल्लाह, इसका पहला हरफ जो अलिफ है, इस अलिफ को दरअसल समझने की ज़रूरत है। और किसी ने उर्दू की दुआ में इस हरफ को बड़ा प्यारा बयान किया है। ये दुआ करने के बाद, दुआ सुनाने के बाद बहुत प्यारी नज़म लिखी है सैयद सलमान अब्बासी साहब ने, अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम। वो फरमाते हैं, मैं वक्त सहर एक चमन में गया, हर तरफ दिल रुबा था समा नूर का, फूलते टहनियों पर खिले जा बजा, पढ़ रहे थे वो शबनम से करके वुज़ू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये है असल में अलिफ, ये है असल में अलिफ। अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर, अल्लाह 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 कर, नूर से अपना सीना भर। फरमाते हैं, पूछा गुल से ये मैंने कि ए खूबरू, किसकी बू तुझ में है, किसकी रंगत है तू, बोले गुंचे चटक के मेरे रूबरू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। पूछा कमरी से मैंने कि ए खुश अदा, सरू पर बैठ कर तू ये गाती है क्या, हंस के बोली जो है मालिके दो सरा, है उसी ज़ात हक से मेरी गुफ्तगू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैंने कोयल से पूछा कि ए खुशनवा, अपनी कूकू का कुछ मुझको मतलब बना। सारी की सारी कायनात तो उसी अल्लाह की जिक्र कर दिया ना, इसी अल्लाह के साथ जोड़ी हुई है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, सारी की सारी कायनात मेरी तस्बीह बयान करती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, वो अलग बात है कि तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो मैंने कोयल से पूछा कि ए खुशनवा, अपनी कूकू का कुछ मुझको मतलब बता, बोली मैं उसकी करती हूँ हमदो सना, वो जो है मालिके खालिको रंगो बू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। पूछा सूरज से मैंने कि तू ये बता, किसके है परतवे हुस्न की ये सूरज खूबसूरत है ना। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये जो खूबसूरती है, हुस्न जमाल है, और साथ हुस्न जमाल के तो जल भी रहा है, तो किसकी मोहब्बत में रोज़ाना जल रहा है, मोहब्बत जलाती है ना, किसकी मोहब्बत में रोज़ाना जल रहा है। पूछा सूरज से मैंने कि तू ये बता, किसके है परतवे हुस्न की ये ज़िया, किसकी बरके तजल्ली से तू जल गया। जल के बोला कि इतना भी समझा ना तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। बैठा एक दिन फ़कीरों की महफिल में जा, आबिदों जाहिदों का था मंजर जुदा, कोई सिजदे में था कोई महवे दुआ, और वो मिल के थे कर रहे ज़िक्र हू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। फरमाते हैं, सारी दुनिया सुनाए फसाने तेरे, आबशारों के लब पे तराने तेरे, बादलों में छुपे हैं खजाने तेरे। छुपे कि नहीं, हमारी सारी की सारी रिज़्क़, रोज़ी और ज़मीन से उगने वाली हर चीज़ बारिश जब बरसती है तो ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया है। बादलों में छुपे हैं खजाने तेरे, सारी दुनिया सुनाए फसाने तेरे, बादलों में छुपे हैं खजाने तेरे, और तेरी रहमत के सामान हैं चार सू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। सारे हैवान और सब शजर और हजर किसकी तस्बीह करते हैं शामो सहर, ज़िंदगी किसकी बंदगी किसकी करते हैं जिन्नो बशर, किसके तालब हैं सब किसकी है जुस्तजू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये सैयद सलमान अब्बासी ने बहुत ही उम्दा और ख़ूबसूरत अल्लाह के नाम के साथ जोड़ के ये नज़म लिखी है, जिसमें हर जुमले के बाद अल्लाह का जिक्र है। तो गोया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का पहला हरफ जब हम पढ़ते हैं तो इस हरफ पर हम गौर करें, अलिफ पर गौर करें, हम दुनिया की हकीकत से भी आगाह हो जाएंगे, अल्लाह ताला की मोहब्बत से भी मुज़य्यन हो जाएंगे, मखलूक खुदा की हमदर्दी और मखलूक खुदा की खिदमत से भी आगाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।